You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا کا ہر انسان کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ناکام زندگی کو نہ تو پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ ناکام زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ کسی انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے کامیابی اور ناکامی کا معیار متعین کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی نظر بہت محدود ہے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہ کر سوچ سکتا ہے۔ اس کی زندگی کا ماضی سے کیا تعلق ہے، مکمل طور پہ اسے خبر نہیں، اور دنیا کی زندگی کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی اسے علم نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے ماضی اور مستقبل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی خواہش یہ ہے کہ عمارت مضبوط بھی رہے، خوبصورت بھی رہے۔ اس کا آپ جو بھی مٹیریل لائیں گے، اس مٹیریل کے بارے میں اپنی معلومات کے مطابق اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس عمارت کو بنانے سے پہلے گزشتہ زمانے میں یہ اینٹیں کہاں بنی، ان میں پختگی کتنی ہے، یہ سیمنٹ کہاں تیار ہوا، اس میں مضبوطی کتنی ہے، لوہا کون سا استعمال کریں گے جو پہلے بن چکا ہے، اس کی ہسٹری سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پھر آئندہ کیا ہوگا، جب عمارت بن جائے گی تو 1 دن کے بعد ڈھہ جائے گی، یا 10 دن کے بعد، یا 10 سال کے بعد۔ دونوں چیزوں کا صحیح علم ہونا چاہیے، تبھی انسان کسی چیز کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنی زندگی اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، مگر نظر بہت محدود ہے۔ ماضی سے ہمارا کیا تعلق رہا اس سے بالکل نا آشنائی اور نا واقفیت ہے، اور فیوچر میں تو نظر جاتی ہی نہیں۔ جو کچھ ہے بس اسی دنیا کی اور مادی زندگی کی حیثیت کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف وہ بتا سکتے ہیں جنہوں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے صرف ہمیں اور آپ کو ہی نہیں پیدا کیا، انہوں نے موت اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت والجلال نے موت کو پیدا کیا، انہوں نے ہی زندگی کو پیدا کیا۔
وہی بتا سکتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ کسی بھی زمانے کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے کہ ہمارے بندے کامیاب زندگی اور ناکام زندگی کا معیار سمجھ لیں، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دھرتی کا پہلا انسان اللہ کا پہلا نبی بن کر کے اس دنیا میں آیا۔ پہلے انسان کو پہلا نبی بنا کر اس لیے بھیجا کہ ان کی نسل کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ اور جب جب اس علم میں انسان کے حوالے سے کوئی کمزوری آئی تو اللہ نے پھر ایک اور نبی مبعوث کر دیا۔ انسان کی فکریں مزمحل نہ ہو جائیں، کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ بھول نہ جائیں، اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا۔ رہبری اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا، یہاں تک کہ زمانے اور تاریخ کا وہ عہد اور وہ کنارہ آ جاتا ہے کہ جب پوری دنیا سمٹ کر ایک چھوٹے سے گھروندے میں تبدیل ہونے والی تھی تو اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان و شوکت کے ساتھ مبعوث کیا کہ آپ کی نبوت کی تعلیمات، آپ کی رسالت کی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اللہ نے ان کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود لے لی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز ماضی میں چھپا ہے اور ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز ہمارے مستقبل میں چھپا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت بعد میں بھیجا ہے۔ ہمارا اولین وجود عہد الست میں انہوں نے برپا کیا، اور اس عہد الست میں انہوں نے ہم سے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہمارے اللہ کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بات ان سے پوچھی جاتی ہے جو سن سکیں، سوال انہیں سے کیا جاتا ہے جو سمجھ سکیں، سوال انہیں سے کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ماضی عہد الست میں اس پوزیشن میں تھا، ہم نے اپنے رب کے اس سوال کو سنا بھی اور سمجھا بھی، جواب بھی دیا، اور جو جواب ہم نے اور آپ نے اپنے اولین وجود میں عہد الست میں دیا تھا، قرآن نے اس کو نقل کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ تمہارا ماضی یہ ہے کہ تم پہلے اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر چکے ہو۔ عہد الست میں تم سے تمہارے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ اب اس دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا تو تم سے کسی نئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی نیا معاہدہ تمہارے ساتھ میں برپا نہیں کیا گیا، وہی عہد الست کا معاہدہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا کیوں نہیں، بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس دنیا میں اللہ نے تمہیں جو وجود بخشا ہے اپنے اسی عہد الست کو عملی طور پہ برپا کرو، کہو ربنا اللہ، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور یہ کہہ کر اس پر جمے رہو، استقامت کے ساتھ میں زندگی گزارو، اپنے رب کی ربوبیت کا کسی لمحے انکار نہ ہو جائے، اسی اقرار کے ساتھ زندگی کا آخری سانس مکمل ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ مستقبل اور فیوچر کی زندگی کا علم نہیں ہوگا تو یقین جانیے دنیا کا کوئی انسان اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، اس ماہ رمضان میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہ کر روزہ کیوں رکھیں گے؟ کیا ملے گا اس کا صلہ؟
اس دنیا میں تو بظاہر کوئی صلہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر مستقبل کا علم ہے نبی کی ہدایات کی روشنی میں، تو کامیاب زندگی بنانے کے لیے کوئی بھی مومن رمضان کا روزہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب میں روزہ رکھوں گا، سحری کھا رہا ہوں گا، ہے تو وہ کھانا، لیکن اس کھانے پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کی بارش مجھ پر ہو رہی ہوگی۔ یقین بنے گا تو سحری کھانے میں کتنا لطف آئے گا۔ روز کھانا کھاتے ہیں، لیکن روزے کی نیت سے صبح صادق سے پہلے جو آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے وقت آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوپہر کے بعد جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، بھوک کی شدت شباب پر پہنچ جاتی ہے، خلوع معدہ کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، نبی صادق نے خوشخبری سنا دی کہ روزے دارو، تمہارے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، یہ تمہارے رب کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نا، کیونکہ فیوچر آپ کے سامنے ہے، مستقبل آپ کے سامنے ہے۔ جس کی نگاہوں سے آخرت کی فکر ہٹ گئی، جو عقیدے آخرت تسلیم نہیں کرتا، آخرت کے تصور سے بالکل ناآشنا ہے، وہ کیوں بھوکا رہے گا، وہ کیوں پیاسا رہے گا؟ لیکن آپ کے سامنے کامیاب زندگی کا مستقبل، آپ نے روزہ رکھا، غروب آفتاب کے وقت میں، ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں، دسترخوان پر افطار کا سامان معقولات و مشروبات کی شکل میں رکھا ہے، شدید بھوک بھی ہے مگر کھا نہیں رہے ہیں، ابھی شدت کی پیاس لگی ہے، شربت پی نہیں رہے ہیں، کیوں؟ وہ حکم دے تو حلال ہے، وہ روک دے تو حرام ہے، ابھی تک پابندی عائد ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اوقات میں بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنا دی کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار اپنے رب سے افطار کے وقت میں جو کچھ مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا ہی کر دیتا ہے۔ اسی امید پر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر میدان محشر میں اس کی جزا کی کوئی امید نہ ہو تو کوئی بندہ نہ بھوکا رہ سکتا ہے نہ پیاسا رہ سکتا ہے۔ اور دن بھر روزہ رکھا، افطار کے بعد مغرب کے بعد تھوڑا سا کھانا کھایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، اہل ایمان اللہ کے گھر میں پھر حاضر ہو گئے اور انہیں معلوم ہے کہ آج 20 رکعت اضافی نماز پڑھنی ہے، رکعتیں بھی مختصر نہیں ہوں گی، طویل قرات کی جائے گی۔ آپ مسجد میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دن بھر تو روزہ رکھا، کھانا کھایا، آرام کا تقاضا ہے، لیکن آپ عشاء کی نماز ہی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ 20 رکعت اضافی تراویح کی نماز ادا کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ یہ جذبہ آپ میں پیدا کیوں ہو گیا؟ یہ مشقت برداشت کرنے کا جذبہ دل میں کیوں پیدا ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے یہ دنیا کی یہی زندگی نہیں ہے، آپ کے سامنے زندگی کا وہ تصور موجود ہے کہ اس زندگی پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ زندگی تو فانی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار ہے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی بڑے بڑے لوگوں نے گزاری نہیں بلکہ گمائی ہے۔ یہ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے تاجور آئے بے نام و نشاں ہو گئے، بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ آئے، ان کا کوئی وجود باقی نہ بچا، تو ہمارا اور آپ کا وجود کیا باقی بچے گا؟ دنیا کی زندگی ہی زندگی نہیں۔ کامیاب انسان آخرت کی اس زندگی پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ اس زندگی پر موت نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ نے دن بھر روزہ رکھ کر عشاء کی نماز کے ساتھ یہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، انصرام کیا، اور خوب معلوم ہے کہ رکعتیں چھوٹی نہیں ہوں گی بلکہ طویل ہوں گی۔ یہ اتنا مجاہدہ آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی متعدد دیگر کتابوں میں آپ کو اور ہمیں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان مل گیا، علماء کے حوالے سے یہ پیغام نبی کا ہم تک اور آپ تک پہنچ گیا کہ میرے مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اس خوشخبری کا تعلق، اس کامیابی کا تعلق آخرت کے برپا ہونے سے ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کی حالت میں اس ثواب پانے کے ارادے سے جو شخص رمضان کے دن کے روزے رکھے اور رات کا قیام کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبی، گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس جذبے نے ہمیں اور آپ کو اس بات پہ آمادہ کر دیا، دن بھر روزہ رکھیں گے، رات کی تراویح پڑھیں گے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اعمال کے نتیجے میں کامیابی کا وہ مجدہ سنایا ہے، زندگی کے کامیاب ہونے کی وہ خوشخبری سنائی ہے جو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ ایمان والے اگر رمضان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے غور کریں تو یہ بات واضح ہو ہی جائے گی کہ ہمارے اور آپ کے رب نے، ہمارے اور آپ کے معبود نے ماہ رمضان میں ہمارے اور آپ کے ذمے بہت سارے کام نہیں بڑھائے۔ 24 گھنٹے کی جو معمولاتی زندگی 11 مہینوں میں گزاری ہے، وہی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی ماہ رمضان میں گزارنی ہے۔ اضافہ کس کام کا ہوا؟ ماہ رمضان میں اللہ نے کتنے کام بڑھا دیے؟ بہت سارے؟ بالکل نہیں۔ ہمارے اور آپ کے معبود نے ماہ رمضان کے حوالے سے میرے ایمان والے بھائیوں صرف 2 کام بڑھائے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 کام۔ دن کا روزہ رکھو، یہ فرض ہے جو 11 مہینوں میں فرض نہیں تھے، اور رات کا قیام کر لو جو اور مہینوں میں تراویح نہیں تھی، وہ تراویح پڑھ لو۔ اس کے علاوہ کوئی ایک کام بڑھایا ہو تو بتا دیجیے۔ ماہ رمضان میں فرض عمل کے حوالے سے ایک عمل یعنی روزہ، سنت مؤکدہ کے حوالے سے یعنی تراویح، ان 2 کاموں کا ہی تو اضافہ ہوا۔ 5 وقت کی نماز جیسے 11 مہینوں میں فرض ہے، ٹھیک اسی طرح ماہ رمضان میں فرض ہے۔ اور جو آپ کے معمولات ہوں، ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے معبود نے صرف 2 کام بڑھائے ہیں، اور اجر کتنا بڑا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے میرے ایمان والے بھائیوں، آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں، رمضان کے روزے ضرور رکھیں گے، تراویح کا اہتمام ضرور کریں گے۔ ان اعمال کو ماہ رمضان میں اگر برپا نہیں کیا تو کب کریں گے؟ دن کے روزوں کا اہتمام رہے۔ آپ 5 دن میں، 10 دن میں تراویح کی نمازوں میں قرآن تو مکمل کر سکتے ہیں۔ تراویح کب مکمل ہوگی؟ تراویح شروع ہوتی ہے ماہ رمضان کے چاند کے طلوع ہونے سے، تو یہ مکمل ہوگی عید الفطر کا چاند دیکھ کر۔ اس سے پہلے تراویح کی نمازوں میں آپ قرآن تو مکمل کر سکتے ہیں، تراویح مکمل نہیں ہو سکتی۔ تراویح کب مکمل ہوگی؟ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا۔ تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی عطا فرمائے۔